صدق اللہ مولانا العظیم۔ دنیا میں جو متنفس بھی آیا ہے اسے موت کا پیالہ پینا ہے اور اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور موت نہ امیری کو دیکھتی ہے نہ غریبی کو، نہ کم سنی کو اور نہ بڑھاپے کو۔ جس کا بھی وقت پورا ہو گیا اسے بہرحال اس دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ سارے انسانوں کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں اور وہ اپنے ساتھ صرف ذخیرہ عمل لے جاتے ہیں۔ جو عمل انہوں نے کیا ہوگا نیک یا برا وہی ان کے ساتھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اعمال صرف انفرادی ہی نہیں ہوا کرتے بلکہ اجتماعیت کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا ہوتا ہے، اور وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں جیتے، وہ صرف اپنی اہل و اولاد کے لیے نہیں جیتے، بلکہ وہ اپنی قوم کے افراد کے لیے، پوری ملت کے لیے، امت کے لیے جیتے ہیں اور جینا سکھاتے ہیں۔ ایسے ہی افراد میں سید علی گیلانی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے جدوجہد سے عبارت زندگی جی، شروع دن سے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک وہ جدوجہد کرتے رہے ایک مقصد کے لیے۔ تو ان کی زندگی میں جو پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ مقصدیت ہے۔ وہ بے مقصد زندگی گزارنے کے قائل نہیں تھے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ انسان جس غرض کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس غرض کو پورا کیا جانا چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے، اپنی تابعداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ غلامی اور تابعداری صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں انسانوں کے حقوق ادا کرنا، غلاموں کی گردنوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر سید علی گیلانی کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو اور اپنے مخالفوں کو بھی ہمیشہ یہ بات سمجھائی کہ ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں جو جائز جدوجہد ہے۔ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ وہ کلپ ضرور دیکھی ہوگی جس میں وہ اس سپاہی کو جو ان کے ساتھ ڈیوٹی پہ لگایا گیا تھا اس کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اس کو سمجھاتے ہوئے دیکھیں گے کہ بیٹے میں یہ کام کرتا ہوں، مجھے باہر اگر نہیں نکلنے دیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں، میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتا، میں اپنی قوم
جسے غلام بنایا گیا ہے، تمہارے ہندوستان نے جس کو غلام بنایا ہے، میں اس کو اسی طرح آزاد دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح تم لوگ ہندوستان کی غلامی میں بہت عرصہ تک رہے، لیکن پھر تم بھی جد و جہد کرتے رہے ہندوستان کی غلامی سے نکلنے کے لیے۔ تو یہ انداز ہوتا تھا سید علی گیلانی کا۔ تو ان کی پوری زندگی کو دیکھیں تو آپ کو جد و جہد ملے گی، صبر ملے گا، استقامت ملے گی، قربانی ملے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ہندوستان کو بے نقاب کیا، اور مرتے وقت بھی وہ یہ کام کر گئے۔ جس انداز سے ان کی زندگی کا اختتام ہوا، مجھے کل ایک شخص کہہ رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے ہماری حقانیت کی گواہی دیں گے۔ سید علی گیلانی کے جنازے نے بھی اس کی حقانیت کی گواہی دی، جنازہ ہی نہیں اٹھنے دیا گیا، اس کی موت سے بھی دشمن خائف رہا۔ اس سے بڑھ کر حقانیت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ لاکھوں لوگ جنازے میں شریک ہوں، یہ بھی حقانیت کی دلیل ہو سکتی ہے۔ اور کسی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی نہ دی جائے، اس سے بڑھ کر تو حقانیت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو ہم آج کی اس تعزیتی ریفرنس میں سید علی گیلانی کی کاوشوں کو، اس کی قربانیوں کو، اس کے عزم کو، اس کی ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ اسلام کا غلبہ چاہتے تھے، وہ کشمیر کی ہندوستان سے آزادی چاہتے تھے، اور ان کا یہ اعلان تھا کہ اگرچہ ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ، ان سب کے حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ووٹ جو ہوگا وہ پاکستان کے حق میں ہوگا۔ وہ پاکستان کے ساتھ ریاست جموں و کشمیر کو ملتا دیکھنے کے متمنی تھے۔ میں اپنی گزارش اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک نکاح کی مجلس میں تھے، نکاح پڑھا رہے تھے، نکاح کے خطبے کی تشریح کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے فرمایا، لڑکی والے بھی سامنے تھے، لڑکے والے بھی سامنے تھے، تو انہوں نے فرمایا، کیا ایک باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی کسی ویل آف گھر میں، کسی ویل آف شخص کے ساتھ بیاہی جائے؟ تو لوگ جو سامنے تھے سب نے کہا، جی ہر باپ کی یہی خواہش ہوگی، ہر ماں کی یہی خواہش ہوگی کہ اس کی بیٹی جو ہے کسی اچھے گھرانے میں، شریف گھرانے میں، باعزت گھرانے میں، متمول گھرانے میں بیاہی جائے۔ تو انہوں نے پوچھا، ہندوستان کے وزیر اعظم سے بڑھ کر سٹیٹس میں کون ہو سکتا ہے؟ تو کیا ہم اپنی بیٹی کو وزیر اعظم ہند کے بیٹے سے بیاہ سکتے ہیں؟ تو سب نے کہا، نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی وہ تو نان مسلم ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، تو گویا ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ایک غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتا،
تو ایک مسلم قوم کا نکاح غیر مسلم قوم کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کشمیر مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوگا، ہندوستان کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پرنور کرے۔ السلام علیکم۔